شاید کسی کو خواب میں علم دکھائی دیتے ہوں، کسی کو خواب میں ذوالجناح کی شبیہ کی زیارت ہوتی ہو سکتا، ایام ازاں ہے نا۔ لیکن انہوں نے اپنے خواب اور بیداری کی کیفیت میں، اس کو حالت کشف کہا جاتا، کربلا کے پورے منظر کو دیکھا، خیمہ حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، خیمہ عباس علمدار کو دیکھا، خیمہ سرکار سید الشہداء کو دیکھا، اور خود اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے خیمے کے در پر امام کی خدمت میں حاضر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ ہے، اس بات کو آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اور ظہور امام سے پہلے تک بھی کربلا کے محبوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یہی تو ہے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ کہتے میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں امام کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوں، اور امام علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تلوار اٹھا کر دی۔ عزیزو، آج کی حد تک میں نے لفظ زیارت ناہیہ کے خاص جملوں کو مکمل کیا، صرف وضاحت کی حد تک، ابھی زیارت شروع نہیں ہوئی۔ تو اب اگر محمد مہدی بحر العلوم کربلا کے منظر کو دیکھتے تو اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ آپ کی حالت کتنا روتے تھے اس کے بعد؟ قسم بخدا اگر کوئی خواب میں کربلا دیکھ لے تو اسے کربلا کی یاد اور تڑپاتی ہے، اور اگر کربلا ہو کر آ جائے تو شاید شاعر نے غلط تو نہیں کہا۔ ایک لوہے کا جملہ ہے نا کہ آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر، بدن تو آ گئے مگر روح کربلا میں رہ گئی۔ انسان کربلا سے واپس تو آ جاتا ہے مگر کربلا کے تصورات سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور آج 11 محرم ہے، اور رونے والوں بڑے اطمینان سے 10 محرم گزار کر اپنے گھروں میں، اپنی رہائش گاہوں میں آرام کر کے آئے ہو۔ نہ تو آپ پر پانی بند ہے اور نہ آپ کے اہل و عیال مصیبت میں ہیں، خدا نہ کرے۔ نبی زادیاں کربلا میں کس مصیبت میں ہیں؟ واقعاً میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، خدا کرے آپ سب کبھی نہ کبھی شب عاشور کربلا میں گزارے۔ تمنا رکھیے، خدا پوری کروائے گا۔ مانگیے، خدا آپ کو عطا کرے گا۔ شب عاشور بڑی تمنا تھی کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ شب عاشور کربلا میں کر لوں۔ اس سال کربلا میں تھا۔ اذان مغرب سے پہلے امام کے حرم میں جو اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں عربی کے اندر، اس پہ عجیب جملہ پڑھا گیا، کہنے لگے آج حسین کی وداع کی رات ہے، لیلۃ الوداع۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جملہ آپ کہیں بیٹھ کے سنیں، کہیں بیٹھ کے پڑھیں اور ہوگا، جب حسین کے حرم میں سنیں گے تو اور ہوگا۔ اور رونے والوں، خدا نے لطف و کرم کیا کہ جب 10 محرم کی نماز مغربین کے وقت میں
میں پھر امام کے حرم میں تھا. میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں اپنا ثواب ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ تمنا کریں کہ خدا آپ کو بھی کربلا میں شب عاشور اور شام غریبہ دیکھنا نصیب کرے. جو اناؤنسمنٹ اب ہوا گیا 10 محرم کی مغرب کے وقت میں اذان سے پہلے، اس میں ایک جملہ استعمال کیا عربی کے اندر، لیلۃ الوحشہ، آج تنہائی کی رات ہے. ہاں، اور رونے والوں، کیا قیامت تھی کربلا کے میدان میں. لشکر یزید نے امام کو شہید تو کر دیا تھا نا. امام کا وقت شہادت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. امام کا وقت شہادت ایسے ہی وقت کے لحاظ سے تھا جب لشکر یزید والے کہتے تھے جلدی حسین کو ذبح کرو کہ نماز عصر پڑھنی ہے. اللہ اکبر. رونے والوں، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے، جب بھی غم ہو تو غم حسین کے آنسو عطا کرے. اور جب امام کو شہید کر چکے، آپ شہادت سن چکے، جب امام کو شہید کیا جا چکا تو لشکر یزید کے لوگ اب بسر سعد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو حسین کا سر کاٹ لیا گیا، اب تو اجازت دے کہ اپنے ہتھیاروں کو کھول کے آرام کر سکیں. بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے. بسر سعد کہتا ہے نہیں، ابھی ہتھیار مت کھولنا، اب کیا کرنا ہے؟ جس سے لڑنے آئے تھے تو ذبح کر چکے. کہتے نہیں، لوٹو تبرکات علی و بطول. حاجرکم علی الزہرا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. رونے والوں، آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ بغیر کہے ہوئے یہ لشکر کے اس طرح کے افراد کا مزاج کیا ہوا ہوگا کہ جناب ویسے ہی لوٹ مار کر لیتے. اب تو انہیں آفیشلی کہا گیا کہ لوٹ مار کرنی ہے، اور جب کہا گیا تو کیا عمل کیا. جملہ سنیں گے، اتنی زحمت نہیں کی کہ گھوڑوں سے اتر کے لوٹتے، گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے خیموں میں داخل ہونے لگے. ایسی لوٹ مچی کہ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسین. اجرکم علی الزہرا. رونے والا، ایسی لوٹ مچی. ہائے، ہاں برداشت کر سکیں گے. یعنی اس حد تک ظلم ہوا کہ کسی نے بیمار کو بھی نہیں چھوڑا. بیمار کا بستر کتنے کا ہوگا؟ رونے والوں، کوئی سونا لوٹے سمجھ میں آتا ہے، کوئی چاندی لوٹے سمجھ میں آتا ہے. ظالموں نے سید سجاد کا بستر لوٹا، اور بستر اٹھا کے نہیں لوٹا بلکہ نیچے سے کھینچا گیا. اتنی طاقت سے کھینچا کہ بیمار امام منہ کے بل زمین پہ گرا. غربتا محمد. اجرکم علی الزہرا. رونے والو، اشقیاء صرف لوٹتے ہی نہ تھے بلکہ ہنستے تھے، ہنستے تھے، اور ہنس کے کہتے تھے عباس کو بلاؤ نا. کہاں ہے جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، بلاؤ اسے. رونے والوں، ایک ظالم آگے بڑھا
اور ظالم نے آگے بڑھ کر عجیب کام کیا، عجیب کام کیا۔ کیا کیا اس ظالم نے؟ رقیہ نامی شہزادی ہے، بعض کہتے ہیں یہ 4 سال کی ایک اور شہزادی ہے، اس کے پیروں سے پازیب کو اتارنے لگا، روتا جاتا ہے، اتارتا جاتا ہے۔ بچی نے عجیب سوال کیا، روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے تم آل محمد کی غربت ایسی ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ کہتا ہے ملعون کہ اگر میں نہ لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں پھر بھی یہاں پر اتارا گیا، لیکن سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے، نوچے گئے۔ اجرکم علی الزہراء، رونے والوں خدا آپ کو کوئی مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچئے گا جو صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، خدا نے بیٹیاں دی ہیں نا، جب بچی چھوٹی ہوتی ہے اس کے کان میں سوراخ کیا جاتا ہے، جب کان میں بالی پہنائی جاتی ہے تو ماں بڑا خیال کرتی ہے کہیں زخم پک نہ جائے، کہیں بالی کھچ نہ جائے۔ ہائے حسین، کوئی خیال کرنے والا نہ تھا، سکینہ کے کانوں سے لہو بہتا تھا۔ واہ مصیبتہ، واہ محمدہ۔ بچی نے بابا کو فریاد کے لیے پکارا تو پتہ ہے ہوا کیا ہے؟ جب بچی نے بابا کو آواز دی، بات ہے جب کوئی بچی بابا سے بہت قریب ہوا کرتی تھی، جب اس کو تکلیف ہوگی تو ماں کو آواز نہیں دے گی، باپ کو آواز دے گی۔ اب جو بابا کا نام لیا، شمر کو جلا لایا، شمر کو جلا لایا، نام حسین لینے پر تماچا مارا۔ رونے والوں عجیب تماشا تھا، برداشت کر سکیں گے؟ شریعت کہتی ہے کسی حیوان کے منہ پر بھی مت مارنا۔ جس حیوان کو استعمال کرتے ہو نا کاموں کے لیے، کیونکہ حیوان اپنے منہ سے ذکر خدا کرتے ہیں، حیوانوں پر بھی منہ پر مارنا منع کیا گیا۔ ارے 4 سال کی بچی، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی، شمر جیسا ظالم، جب تماچا لگتا تھا بچی کبھی دائیں گر جاتی تھی، کبھی بائیں گر جاتی۔ واہ محمدہ، واہ مصیبت، اجرکم علی الزہراء، رونے والا۔ جملہ برداشت کر سکیں گے؟ رونے والوں، یہ بچی پہ ظلم ہوا، اور اس کے بعد شام غریبہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ چادریں نیزے کی نوک سے لوٹی جا رہی ہیں۔ واہ مصیبت، رونے والوں یہ پڑھا نہیں جا سکتا کہ چادریں کیسے لوٹی گئی، لیکن ہائے غربت زینب ام کلثوم، رونے والوں بیبیوں کی رداؤں کو لوٹا گیا، اور جب سارا سامان لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد عجیب ہے ظلم کرنے والوں کی روش کہ اب جو بچا ہے اسے آگ لگا دی جائے۔ رونے والوں جملہ سنیں گے، شمر ذل جوشن کہتا تھا کہ ایسے جلاؤ خیموں کو کہ کوئی زندہ بچ کے باہر نکلنے نہ پائے، کوئی زندہ باہر نکلنے نہ پائے۔ تو ایسے میں حمید ابن مسلم نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر کہا تھا، اتنا ظلم تو کر دیا آل محمد پہ، کیا آپ کمزوروں کو جلانا چاہتے ہو؟ تم تو مردوں سے لڑنے آئے، تمہارا عورتوں بچوں سے کیا مقابلہ؟ کہتا ہے شمر تو کون ہے جو مجھ کو نصیحت کرتا ہے؟ ایسے میں شبس بن ربعی آگے بڑھا، کہتا ہے شمر بات تو صحیح ہے، تیرا کیا مقابلہ عورتوں اور کمزور بچوں سے؟ تو کہتا ہے اچھا ایسے آگ لگاؤ کہ ایک ایک کر کے خیمہ جلاؤ۔ رونے والوں 17 خیمے تھے، ایک ایک کر کے خیمہ جلاؤ۔
لیکن ایک چنگاری خیمے کے آگ سے سکینہ کے دامن پہ گری، بچی کو سمجھ میں کچھ نہ آیا، ارے جانب مقتل نکل پڑی۔ واہ محمد، واہ مصیبت، واہ مصیبت۔ رونے والوں، راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مقتل میں ایک 4 سال کی بچی ہے، کانوں سے لہو ٹپکتا ہے، منہ پر نیل پڑے ہوئے ہیں، دامن پر آگ ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے دامن کی آگ بھڑکتی جاتی ہے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا کہیں بچی جل کے نقصان نہ پہنچ جائے تاکہ اس کی دامن کی آگ بجھا دوں۔ بچی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا۔ شیخ کہتا ہے میں نے کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ بچی کہتی اچھا ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ایک احسان کر دے، تو دامن کی آگ نہ بجھا، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بچی نجف جا کے تو کیا کرے گی؟ کہا تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ